ٹکٹوں کی من پسند تقسیم، قیادت کے اختلافات، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی شکست کے اسباب، وزیر اعلیٰ محمود خان نے وزیر اعظم کو ناکامی کے اسباب بتا دیے، علی امین گنڈاپور، اسد قیصر، شہرام ترکئی، شاہ فرمان اور کامران منگش کی سفارش پر امیدوار سامنے لائے گئے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے وزیر اعظم کو ناکامی کے اسباب بتا دیے، ارکان پارلیمنٹ اور وزراء اپنے ہی امیدواروں کی مخالفت کرتے رہے، رپورٹ میں نشاندہی، مہنگائی بھی شکست کا سبب قرار۔ الیکشن نتائج پر شور شرابہ، لیکن کسی کو احساس نہیں کہ نیا نظام تبدیلی کا نقطہ آغاز ہے۔ وزیر اعظم کا ٹویٹر پیغام، پہلی بار ملک کو با اختیار بلدیاتی نظام دینے پر فخر ہے، نئے نظام سے مستقبل کے قائدین پیدا ہوں گے، عمران خان پر امید۔ پشاور کے سارے ایم این اے ایم پی اے ان کے، پوری بیوروکریسی ان کی، ذرا سا ہاتھ ان سے ہٹا تو حشر سب نے دیکھ لیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کارکنوں کو جلد پورا ملک سنبھالنے کے لیے تیاری کا پیغام، بلدیاتی نتائج نوشتہ دیوار قرار، لانگ مارچ کی تیاریوں کا مشن، سربراہ جے یو آئی کل کراچی پہنچیں گے۔ پہلے بتا دیتا کہ 18ویں ترمیم لاؤں گا، بلوچستان کو حقوق اور کے پی کو نام دوں گا تو اقتدار میں آنے نہ دیا جاتا۔ تبدیلی نے ملک تباہ کر دیا، حکمرانوں سے ملک نہیں سنبھل رہا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا ملکی مسائل کے حل کے لیے ماسٹر پلان کا اعلان، خیبر پختونخوا کی بلدیاتی انتخابات دھاندلی زدہ قرار۔ بنوں کے سٹی میئر کی نشست پر دوبارہ گنتی کا حکم معطل، کامیاب قرار پائے جانے والے جے یو آئی کے امیدوار عرفان اللہ دورانی کی درخواست پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ، کامیابی کو تحریک انصاف کے امیدوار اقبال جدون نے چیلنج کیا تھا۔ منی بجٹ سے مہنگائی بڑھے گی، ہولناک نتائج نکلیں گے، حکومت قوم اور ملک کے مستقبل سے کھیلنے کے بجائے استعفیٰ دے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا مطالبہ، ڈالر کی قدر اور تجارتی خسارے میں اضافہ معاشی تباہی کی علامت قرار دے دیا۔ منی لانڈرنگ اور چوری کرنے والے ہی معیشت کو ڈبونے والے ہیں، شہباز گل کا اپوزیشن کو جواب، لیگی قائدین کی پیناما سے جان نہیں چھوٹے گی، شہباز شریف کی کارکردگی صرف فوٹو شوٹ تک محدود تھی، حسان خاور کا وار۔ سونامی واپس جا رہی ہے اور سونامی آتی بھی کچھ وقت کے لیے، آخر کوئی بات تو عمران خان صاحب سچ بھی کہتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ سونامی ہے، ہم کہا کرتے تھے سونامی تو منحوس ہوتی ہے۔ 3.5 سال تباہی پھیلانے کے بعد سونامی واپس جا رہی ہے، پنجاب میں ہر ضمنی الیکشن نون لیگ نے جیتا، کے پی کے میں عوام نے پی ٹی آئی کا دھڑن تختہ کر دیا، لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کی لاہور میں احتساب عدالت کے باہر گفتگو۔ سنگین الزامات کیس میں الیکشن کمیشن نے وفاقی وزراء فواز چودھری اور اعظم سواتی کی غیر مشروط معافی قبول کر لی، تمام ادارے آپ کے ہیں، برا بھلا کہنا درست نہیں، ممبر الیکشن کمیشن کے ریمارکس، ادارے کو خود مختار بنانے کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی، اعظم سواتی کا مکالمہ، الیکشن کمیشن کا دونوں وزراء کو آئندہ محتاط رہنے کا حکم۔ لیگی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے لیے بڑا ریلیف، پشاور ہائی کورٹ نے بغاوت کا مقدمہ خارج کر دیا، کسی نے انصاف دیکھنا ہے تو خیبر پختونخوا کی عدالت آئے، میڈیا سے گفتگو میں دیگر کیسز سے بھی بری ہونے کی امید کا اظہار۔ سانحہ سال کورٹ میں سری لنکن شہری کے قتل پر اظہار افسوس کا سلسلہ جاری، وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی اور معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کی سری لنکن ہائی کمشنر سے معذرت، مولانا طارق جمیل نے واقعے کا اسلام سے تعلق رد کر دیا۔ ہم سری لنکا والوں سے شرمندہ ہیں، ہمارے لوگوں نے ظلم کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا کہ لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ میں کوئی نہیں جلا سکتا سوائے اللہ کے۔ ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں
اور ان کے ذریعے سے ان کی پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں 4 نئی ماڈل پناہ گاہوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ احساس ٹیم CDA سمیت متعلقہ اداروں کو ماڈل پناہ گاہوں کی تکمیل کے لیے تیزی سے اقدامات کی ہدایت۔ سندھ ہائی کورٹ نے اسلام قبول کرنے والی آرزو فاطمہ کو والدین کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ 18 سال کی عمر تک ہر 3 ماہ بعد تھانے میں رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نون لیگ کے 3 ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ جلیل شرق پوری، غیاث الدین اور اشرف انصاری نے حلقوں کے مسائل اور ترقیاتی اسکیموں پر تبادلہ خیال کیا۔ عثمان بزدار کا سب کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم۔ سندھ میں نیا بلدیاتی نظام کسی صورت نہیں آنے دیں گے۔ MQM اور تحریک انصاف کی قیادت ڈٹ گئی۔ کراچی میں دونوں اتحادی جماعتوں کی قیادت کی ملاقات۔ بلدیاتی بل کی واپسی تک جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان۔ آئندہ سال سے حفاظتی معیار پر پورا نہ اترنے والی گاڑیوں کی درآمد اور فروخت کی اجازت نہیں ہوگی۔ مقامی تیار کردہ الیکٹرک گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 17 سے کم کر کے 1% اور الیکٹرک گاڑیوں کی پرزہ جات پر کسٹم ڈیوٹی 1% کر دی جائے گی۔ گوشوارے جمع نہ کروانے پر FBR نے میرا کو نوٹس بھیج دیا۔ فلم سٹار میرا نے سال 2020-21 کا انکم ٹیکس گوشوارہ جمع نہیں کرایا۔ تفصیل جمع کرانے کے لیے 3 جنوری تک مہلت۔ ٹکٹوں کی من پسند تقسیم، قیادت کے اختلافات، خیبر پختونخوا میں PTI کی شکست کے اسباب، وزیر اعلیٰ محمود خان نے وزیر اعظم کو ناکامی کے اسباب بتا دیے۔ علی امین گنڈاپور، اسد قیصر، شہرام ترکئی، شاہ فرمان اور کامران منگش کی سفارش پر امیدوار سامنے لائے گئے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے وزیر اعظم کو ناکامی کے اسباب بتا دیے۔ ارکان پارلیمنٹ اور وزراء اپنے ہی امیدواروں کی مخالفت کرتے رہے۔ رپورٹ میں نشاندہی، مہنگائی بھی شکست کا سبب قرار۔ الیکشن نتائج پر شور شرابہ، لیکن کسی کو احساس نہیں کہ نیا نظام تبدیلی کا نقطۂ آغاز ہے۔ وزیر اعظم کا ٹویٹر پیغام، پہلی بار ملک کو با اختیار بلدیاتی نظام دینے پر فخر ہے۔ نئے نظام سے مستقبل کے قائدین پیدا ہوں گے، عمران خان پر امید۔ پشاور کے سارے MNA MPA ان کے، پوری بیوروکریسی ان کی، ذرا سا ہاتھ ان سے ہٹا تو حشر سب نے دیکھ لیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کارکنوں کو جلد پورا ملک سنبھالنے کے لیے تیاری کا پیغام۔ بلدیاتی نتائج نوشتہ دیوار قرار، لانگ مارچ کی تیاریوں کا مشن۔ سربراہ JUI کل کراچی پہنچیں گے۔ پہلے بتا دیتا کہ 18ویں ترمیم لاؤں گا، بلوچستان کو حقوق اور KPKO کو نام دوں گا تو اقتدار میں آنے نہ دیا جاتا۔ تبدیلی نے ملک تباہ کر دیا، حکمرانوں سے ملک نہیں سنبھل رہا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا ملکی مسائل کے حل کے لیے ماسٹر پلان کا اعلان۔ خیبر پختونخوا کی بلدیاتی انتخابات دھاندلی زدہ قرار۔